السلام علیکم ناظرین، میرا نام محسن نذیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ پچھلے 12 گھنٹے میں جو عام ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس حوالے سے تفصیل سے بات کرتے ہیں، اور آنے والے چند گھنٹوں کے اندر جو عام ڈیولپمنٹس ہونے جا رہی ہیں اس کے اوپر بھی جو ہے وہ تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ سمیع الدین بلوچ اور ڈاکٹر مارنگ بلوچ کے حوالے سے بڑی انپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں جناب، اور عمران خان سے ملاقات کے حوالے سے بھی ایک آج اور بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں۔ اختر مہگل صاحب کا دھرنا بھی چل رہا ہے، اس کے اوپر بھی تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے جناب ایک تحقیقاتی ادارے نے رپورٹ دی ہے، اور اس میں جو حالیہ دنوں میں دہشت گردی کے واقعات ہوئے اس میں ایک بڑا انٹرسٹنگ سائیڈ ویو دیا گیا ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ تفصیل سے آپ سے بات کرتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے ایک تحقیقاتی رپورٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ اس کے اندر لکھا گیا ہے کہ 11 مارچ کو جنوبی مغربی صوبہ بلوچستان میں ٹرین ہائی جیکنگ کے پیچھے کلدن تنظیم BLA کا ہاتھ تھا، آپ سب جانتے ہیں۔ اس واقعے میں کم از کم 25 افراد ہلاک ہوئے۔ ایک اور تحقیقاتی ادارے پاکستان انسٹیٹیوٹ فار کانفلکٹ اینڈ سیکیورٹی اسٹڈیز کے مطابق رمضان کے پہلے 3 ہفتوں میں 61 حملے ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ اس ادارے نے بتایا کہ گزشتہ سال ماہ رمضان میں مجموعی طور پر 60 حملے ہوئے تھے۔ اس تحقیقات کے مطابق یہ ایک دہائی میں سیکیورٹی اہلکاروں کے لیے سب سے زیادہ مہلک رمضان ثابت ہوا ہے، جس میں 2 مارچ سے 20 مارچ کے درمیان 56 اہلکار جان سے گئے ہیں۔ اتوار کو ختم ہونے والے رمضان کے مہینے کے دوران ملک میں کم از کم 84 دہشت گردانہ حملے ہوئے ہیں، جبکہ اس رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ گزشتہ سال رمضان کے دوران 26 حملے ہوئے تھے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ پچھلے سال 60 حملے ہوئے تھے اور اس سال جو ہے وہ 84 حملے ہوئے ہیں، آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں۔ اس کے علاوہ جناب 2 ویڈیوز آئی ہیں TTP کی جانب سے، اور آپ جانتے ہیں کہ وہ ویڈیوز جو ریلیز کر رہے ہیں آج کل، اس سے پہلے بھی 2 انہوں نے ریلیز کی تھی، اور اب پھر جو ہے وہ انہوں نے 2 ریلیز کی ہیں۔ اور اس میں ایک جو پہلی ویڈیو اس کے اندر یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ لوگ جو ہیں وہ ڈرون استعمال کر رہے ہیں، TTP کے جو لوگ ہیں، اور اسلحہ ان کے پاس جو امریکی اسلحہ ہے اس کی بھی وہ جو ہے اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے ہاتھوں میں پکڑا ہوا ہے۔ دوسری ویڈیو میں جناب وہ چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور کندھوں پر جو ہے وہ انہوں نے اسلحہ رکھا ہوا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ ایک دوسرے کو مٹھائیاں بھی جو ہے وہ بانٹ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جناب پاکستان میں غیر قانونی مقیم جو افغانی باشندے ہیں ان کے حوالے سے جناب ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور پاکستان میں غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں اور افغان سٹیزنز کارڈ ہولڈرز کے ملک چھوڑنے کی ڈیڈ لائن ختم ہو گئی ہے، اور جس کے بعد حکومت نے 31 مارچ تک پاکستان چھوڑنے والے غیر قانونی افغان باشندوں کی تعداد 8,85,900 ہو گئی تھی، آپ جانتے ہیں۔ اور خبر کے مطابق حکومت کی جانب سے واضح کیا گیا تھا کہ ڈیڈ لائن گزرنے کے بعد اب سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ اس کے علاوہ بتایا گیا کہ جناب ڈیڈ لائن ختم کے بعد ملک بھر میں جو ہے وہ کریک ڈاؤن بھی شروع ہو گئے ہیں، چھاپے مارنے بھی شروع کر دیے گئے ہیں۔ غیر قانونی افغانوں کا سراغ لگانے کے لیے سرچ آپریشن بھی کیے جا رہے ہیں، اور ان کا بایو میٹرک ریکارڈ سرکاری ریکارڈ میں رکھا جائے گا تاکہ مستقبل میں ان کے ملک میں داخلے کو روکا جا سکے۔ تو یہ جو ہے وہ یہاں سے ڈیولپمنٹ ہوئی۔ اس کے علاوہ جناب لکپس مستوم پر جو ہے وہ BNP جو اختر مینگل صاحب کی سربراہی میں آج 5ویں روز بھی جو ہے وہ دھرنا جاری ہے، اور اختر مینگل صاحب نے اور ان کے ساتھیوں نے سڑک پر نماز عید ادا کی، اور عید کا دن بھی انہوں نے سڑک کے اوپر ہی گزارا ہے۔ اور دھرنے سے خطاب کرتے ہوئے اختر مینگل نے کہا کہ ماورا آئین خاتون کی گرفتاری قابل قبول نہیں، 2 دن میں خواتین کو رہا نہ کیا گیا تو کوئٹہ کی جانب اب مارچ کریں گے، اور خواتین کی رہائی تک واپس نہیں آئیں گے، اور احتجاجی دھرنا جو ہے وہ جاری رہے گا۔ تو 2 دن کی جو ہے وہ اختر مینگل صاحب کی طرف سے جو ہے وہ ڈیڈ لائن دے دی گئی ہے۔ اب یہ جن کے حوالے سے کریں سمیع الدین بلوچ، ان کے حوالے سے بھی ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ لیکن ڈاکٹر مارنگ بلوچ کے حوالے سے چونکہ اب انہوں نے 2 دن کی ڈیڈ لائن دی ہے، لیکن جو ہمیں خبر آئی ہے ذرائع سے وہ یہ آئی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ 10 مارچ تک جو ہے وہ ان کو تھوڑا سا ریلیف مل جائے ڈاکٹر مارنگ بلوچ کو۔ اب اس سے پہلے جو ہے وہ یہ ڈیڈ لائن بھی دے دی گئی، اب دیکھتے ہیں اس کے اندر کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہے۔ لیکن اگلے 48 گھنٹے جو ہے وہ بہت زیادہ اہم ہے، کیونکہ اختر مینگل صاحب نے جو ہے وہ 2 دن کی ڈیڈ لائن دی ہے۔ اس کے علاوہ جناب عید الفطر کے پہلے روز کراچی پریس کلب کے باہر بلوچ یکجہتی کمیٹی کی جو رہنما ہے سمیع الدین بلوچ کی رہائی کا مطالبہ کیا تھا، جنہوں نے گزشتہ ہفتے مارنگ بلوچ کی گرفتاری کے خلاف احتجاج کی قیادت کرنے پر انہیں حراست میں لیا گیا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ڈاکٹر مارنگ بلوچ کو جب گرفتار کیا گیا تھا تو اس کے بعد وہاں پر احتجاج کیا گیا تھا، جس احتجاج کے دوران سمیع الدین بلوچ اور ان کے کارکنوں کو جو ہے وہاں سے گرفتار کیا گیا تھا۔ عید الفطر کے پہلے روز سمیع الدین کی بہن محلب دین بلوچ، معروف قانون دان جبران ناصر، سماجی کارکن شیما کرمانی اور ماہر تعلیم ندا کرمانی سمیت دیگر نے کراچی پریس کلب کے باہر جناب پریس کانفرنس کی۔ پریس کانفرنس کے دوران محلب دین بلوچ کا کہنا تھا کہ میرے والد کو 15 سال پہلے جبری طور پر لاپتہ کر دیا گیا تھا، اور اب گزشتہ ہفتے مارنگ سمیت دیگر کی رہائی کی عدالتی احکامات کے باوجود انہیں سندھ حکومت کی ہدایت پر دوبارہ حراست میں لیا گیا ہے۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ پیپلز پارٹی خواتین کے حقوق کی وکالت تو کرتی ہے، لیکن بلوچ خواتین کو حقوق دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ سمیع الدین بلوچ کے خلاف مقدمات کو منسوخ کیا جائے اور انہیں رہا کیا جائے۔ کراچی پریس کلب کے باہر ہی پریس کانفرنس جو ہے وہ بغیر کسی رکاوٹ اور پرامن طریقے سے جاری رہی۔ اس موقع پر پولیس کی نفری بھی وہاں پر موجود تھی، جن میں خواتین اہلکار بھی جو ہیں وہ شامل تھی۔ جبران الیاس نے وہاں پر پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اپنے والد سے متعلق پچھلے 15 سال سے پوچھنے کے بعد سمیع الدین کو یہ جواب ملا کہ آپ کو بھی غائب کر دیا جائے گا اور جیل میں ڈال دیا جائے گا۔
تو پوری پریس کانفرنس کے بعد جو امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی، جو آج ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، تقریباً شام کو 6 بجے وہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور وہ یہ کہ جناب آپ جانتے ہیں کہ سمیع الدین بلوچ کو گرفتار کیا گیا تھا، تو ان کو جو ہے وہ اب سندھ حکومت نے جو ہے وہ ان کو رہا کر دیا ہے۔ تو یہ ایک عید کے بعد جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ آپ جانتے ہیں ڈاکٹر مارنگ بلوچ کے حوالے سے ہی وہ جو ہے احتجاج کر رہی تھی کہ ان کو گرفتار کیا گیا، تو اب ان کی جو ہے وہ رہائی ہو گئی ہے۔ اور اب میں جیسے کہ آپ کو بتا چکا ہوں کہ 10 مارچ تک اب ہو سکتا ہے کہ ڈاکٹر مارنگ بلوچ کے حوالے سے بھی کچھ ریلیف آ جائے۔ البتہ اختر مینگل صاحب نے جو ہے وہ 2 دن کی ڈیڈ لائن دے دی ہے، لیکن ایک جو ہے بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ سمیع الدین بلوچ ان کو جو ہے وہ اب رہا کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ جناب فرحان ملک صاحب جن کو گرفتار کیا گیا تھا، سینئر صحافی آپ جانتے ہیں، کراچی کے ملیر کورٹ نے غیر قانونی کال سینٹر میں سہولت کاری اور منی لانڈرنگ کیس میں سینئر صحافی فرحان ملک کو لانڈی جیل منتقل کرنے کا حکم دے دیا ہے، اور ایف آئی اے کی جانب سے فرحان ملک کے مزید ریمانڈ کی استدعا مسترد کر دی گئی ہے۔ سینئر صحافی فرحان ملک کو عید کے پہلے روز ایف آئی اے نے دوسرے مقدمے میں جوڈیشل مجسٹریٹ ملیر کے روبرو پیش کیا۔ غیر قانونی کال سینٹر میں معاونت اور منی لانڈرنگ کیس میں ریمانڈ مکمل ہونے پر مزید ریمانڈ کی استدعا کی گئی۔ فرحان ملک کی جانب سے بلال قریشی عدالت میں پیش ہوئے، جبکہ عدالت کے پوچھنے پر فرحان ملک صحافیوں اور اہل خانہ سے گلے ملے۔ عدالت کو تفتیشی افسر نے دوران سماعت بتایا کہ فرحان ملک کے خلاف مزید کوئی مقدمہ درج نہیں ہے۔ تفتیشی افسر کے بیان کے بعد عدالت نے ایف آئی اے ریمانڈ کی استدعا مسترد کرتے ہوئے سینئر صحافی فرحان ملک کو لانڈی جیل کسٹڈی کا حکم دے دیا۔ فرحان ملک کے خلاف پہلے مقدمے پر درخواست ضمانت کی سماعت 3 اپریل کو ہوگی، جبکہ دوسرے مقدمے میں درخواست کی ضمانت پر سماعت جو ہے وہ 7 اپریل کو ہوگی۔ اس کے علاوہ جناب عمران خان صاحب کے حوالے سے بھی بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، اور عمران خان صاحب نے جناب عید جو ہے وہ اڈیالہ جیل کے اندر ہی گزاری ہے، لیکن ایک دو ڈیفرنٹ قسم کی جو ہے وہ رپورٹ سامنے آ رہی ہیں، اور وہ رپورٹس میں آپ کے سامنے شیئر کر دیتا ہوں۔ اور وہ یہ ہے کہ جناب ایک تو مرکزی جامعہ مسجد ہے، اس میں نماز عید ادا کی گئی ہے، اور سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے عمران خان کو جو ہے وہ وہاں پر عید کی نماز نہیں ادا کرنے دی گئی۔ نماز عید میں قیدی، حوالاتیوں اور جیل افسران نے شرکت کی، اور عمران خان اور بشرا بی بی اپنے اپنے سیل میں رہے۔ جبکہ اس کا جو دوسرا ورژن ہے وہ یہ کہ جناب سیکیورٹی کا کوئی ایشو نہیں تھا، بیسیکلی ان کو قید تنہائی میں رکھنا تھا، جس کی وجہ سے جو ہے وہ عمران خان صاحب کو وہاں پر عید نماز نہیں پڑھنے دی گئی۔ البتہ جو یہ باتیں کی جا رہی تھی کہ جناب جو ہم نے کہانیاں سنی تھی کہ عید کے بعد خان صاحب رہا ہو جائیں گے اور اڈیالہ جیل کے باہر جو ہے وہ احتجاج کیا جائے گا، البتہ کل کے دن جو ہے وہ کوئی بھی احتجاج نہیں ہوا، بلکہ یہاں تک بھی خبر موصول ہوئی، یہ رپورٹس آئی ہیں کہ عمران خان صاحب سے جو ہے وہ عید بھی کوئی نہیں ملنے گیا۔ اب یہ پرمیشن نہیں ملی یا ویسے ہی کوئی نہیں ملنے گیا، کیونکہ اہل خانہ کی طرف سے بھی جو ہے وہ کوئی بھی عمران خان صاحب سے عید ملنے کے لیے نہیں گیا۔ لیکن دوسری بات جو میں آپ کو کر رہا تھا کہ احتجاج وغیرہ والی، اس پہ اوپر جو ہے وہ ابھی تک کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی۔ باقی جو ہے وہ اڈیالہ جیل کے باہر سیکیورٹی جو ہے وہ بڑھا دی گئی ہے، اور صرف سیکیورٹی کی وجہ سے کوئی ممکنہ احتجاج اگر ہوگا تو اس کو ٹیکل کیا جا سکے، اور اضافی راستوں کے اوپر جو ہے وہ اضافی ناکے وہاں پہ قائم کر دیے گئے ہیں، اور سیکیورٹی کے لیے اضافی اہلکاروں کی ڈیوٹیاں بھی جو ہے وہ وہاں پر لگا دی گئی ہیں، اور تین شفٹوں میں جو ہے وہ یہ ڈیوٹیاں سر انجام دی جائیں گی۔ تو اس کے اوپر جنید اکبر صاحب جو ہیں انہوں نے ایک انٹرویو میں بات کی، انہوں نے کہا کہ عید کے بعد اسلام آباد کی طرف بات کریں گے، لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ ہم عید کے 3 دن اڈیالہ جیل کے باہر احتجاج کریں۔ البتہ ابھی تک تو کوئی احتجاج جو ہے وہ اڈیالہ جیل کے باہر نہیں ہوا۔ اس کے علاوہ ایک اور جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ کہ عمران خان صاحب سے آج ملاقات کے لیے جو افراد گئے تھے ان کا ایک بڑا ایشو ہو گیا۔ بیسیکلی گیٹ نمبر 5 پر ہوا یہ کہ ان کے جو کوارڈینیٹر اور سیکرٹری جنرل ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، سلمان اکرم راجہ صاحب، انہوں نے باقی لوگوں کے نام دیے، اس میں اعظم سواتی، نادیہ کھٹک، فاروق مبشر اعوان، انصر کیانی، ان سب کے نام انہوں نے دیے، لیکن سلمان اکرم راجہ صاحب کو جو ہے وہ خود ہی روک لیا گیا، ان کو اندر جانے نہیں دیا۔ باقی جن لوگوں کے انہوں نے نام دیے تھے ان کو اندر جانے کے لیے جو ہے وہ کہہ دیا گیا۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ پتہ چلا کہ شعیب شاہین، نیاز اللہ نیازی اور سلمان اکرم راجہ صاحب کو جو ہے ان کو روک لیا گیا، اور نیاز اللہ نیازی آپ جانتے ہیں کہ ان کو ترجمان مقرر کیا گیا اور ان کو بھی روک لیا گیا، اور باقی جو ہے وہ عمران خان صاحب سے ملنے کے لیے چلے گئے۔ بعد میں سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ یہ کیا طریقہ کار ہے، مطلب ان کے نام میں نے دیے ہیں، ان کو آپ نے جانے دیا اور مجھے جو ہے وہ آپ نے روک لیا ہے۔ اس کے بعد ان کی ہدایت پر وکیل تابش فاروق اور انصب کیانی کی جو ہے وہ انصب کیانی کو جو ہے وہ روک لیا گیا، اور اعظم سواتی، مبشر اعوان اور نادیہ کھٹک کو جو ہے وہ ملاقات کے لیے روانہ کر دیا گیا۔ تو سلمان اکرم راجہ نے گیٹ نمبر 5 پر عملے سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ جیلر صاحب آپ نمبر پورے کر رہے ہیں، ہم 2 افراد کو روک رہے ہیں، آپ پہلے مجھے اور نیاز اللہ نیازی کو بھیجیں۔ جس پر جیلر صاحب نے کہا کہ جی ہم پہلے ان کو اندر بھیجتے ہیں، پھر جو بھی نام آئے گا ہم اجازت دے دیں گے۔ اس پہ سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ عمران خان کو جو ہے وہ یہ بات زیادہ پسند نہیں آئیں گی اور اس کے اوپر جو ہے وہ برا منائیں گے، تو یہ جو کچھ بھی آپ یہاں پر کر رہے ہیں۔ تو خیر ایک ڈیولپمنٹ جناب یہاں سے ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے سابق ضلعی صدر اور کارکنان خیبر پختونخوا حکومت کے ترجمان بیرسٹر سیف کے خلاف جناب نعرے لگے ہیں، اور ان سے ان سے جو ہے وہ استعفے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ بیسیکلی وجہ یہ کہ جو پچھلے دنوں ڈرون حملے ہوئے تھے، جس کے اندر بیرسٹر سیف صاحب نے یہ کہا تھا کہ دہشت گردوں کو جو ہے وہ یہاں پر ٹارگٹ کیا گیا اور ان کے خلاف آپریشن کیا گیا، جبکہ اس کے اندر جو ہے وہ خواتین اور بچے بھی جو ہے وہ شہید ہوئے تھے۔ تو انہوں نے یہ بیان دیا تھا، اس کے بعد جو ہے وہ ان کے اوپر بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے، اور بعد ازیں پی ٹی آئی کے کارکنان نے بانی چیئرمین کی رہائی کے لیے
قائم کیمپ میں عید نماز ادا کی اور پھر پی ٹی آئی کے رہنما سابق ضلعی پشاور کے صدر عرفان سلیم نے صوبائی حکومت کے ترجمان کے خلاف نعرے لگائے اور کارکنان سے بیرسٹر صاحب کے خلاف نعرہ لگوائے اور ان سے استعفے کا بھی جو مطالبہ کیا جو میں آپ کو اوپر بتا رہا تھا۔ اس کے علاوہ جناب تحریک انصاف خیبر پختونخوا میں جناب بڑی تبدیلی کرتے ہوئے سابق صوبائی وزیر عاطف خان کو صدر پشاور ریجن جناب بنا دیا گیا۔ ایکسپریس نیوز کے مطابق عاطف خان کے ساتھ ایم این اے ارباب شیر علی جنرل سیکرٹری پشاور ریجن نامزد کیا گیا ہے۔ سابق صوبائی وزیر شکیل خان کو کابینہ سے ہٹانے پر عاطف خان شکیل خان کے حق میں بولے تھے، جبکہ ارباب شیر علی کے دادا کے نام سے منسوب ارباب نیاز کرکٹ اسٹیڈیم کا نام بھی تبدیل کیا گیا ہے۔ اور عاطف خان صاحب یہ زیادہ تر جو ہے وہ جنید اکبر صاحب کے گروپ سے ہی ان کا نام آتا ہے، تو ان کو بھی جو ہے وہ اب سیٹ مل گئی ہے اور ان کو بھی جو ہے وہ شامل کر لیا گیا ہے۔ تو یہ جناب اب تک کی ڈیولپمنٹس، اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات کریں گے۔ اللہ نگہبان۔ اس طرح کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل اور دیکھتے رہیے PSPKG نیوز۔